बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, 100 सुनार की एक लोहार की, बचपन से हम ये कहावत सुनते चले आ रहे हैं। इस कहावत का बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहावत का मतलब मैं थोड़ी देर में आखिर में आपको बताता हूँ कि ये कहावत मैंने क्यों बोली और इसका मतलब क्या है, और फिर इसका मतलब आज के मेरे इस व्लॉग के अंदर कैसे फिट होता है। नाज़रीन इकराम, तोशा खाना के हवाले से जो कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक जोकर नुमा शख्स बुलाया गया, उसे तैयार किया गया, लॉन्च किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़, उमर फ़ारूक ज़हूर जो कि सूफिया मिर्ज़ा जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं उनके शोहर हैं, और उनके साथ उनके जो बच्चों के मामले में कुछ गड़बड़ है, कोई बच्चों के लेने और देने का मामला है। यानी 2 बच्चियां सूफिया मिर्ज़ा की हैं जो इस वक्त उमर फ़ारूक के पास हैं, और इनके दरमियान इन बच्चियों की वजह से कुछ मामलात गड़बड़ हुए। नाज़रीन इकराम, उस सारे मामले में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान ने फराह गोगी के ज़रिए ये घड़ी मुझे बेची। जब फराह गोगी साहिबा से ये सारा मामला पूछा गया तो ये सामने आया कि फराह गोगी सिरे से इस शख्स को जानती ही नहीं। नाज़रीन इकराम, ये शख्स लॉन्च किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और पत्ते की सूरत में, लेकिन कल से लेकर आज तक जिस तरह के व्लॉग्स आप देख रहे हैं और जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस सारे मामले को बुरी तरह से अवाम ने फ्लॉप कर दिया है। अब जो सबसे अहम बात जो अभी अभी मेरे सामने आई है वो ये है कि ये जो घड़ी जिस कंपनी ने बनाई थी उस कंपनी की वीडियो सामने आ गई है, और उस कंपनी ने कुछ पिक्चर्स भी दी हैं अपनी इस घड़ी के हवाले से, और इस कंपनी ने इस घड़ी की कीमत भी बता दी है। नाज़रीन इकराम, लफाफों में सबसे बड़े लफाफों में जो शुमार होता है तलत हुसैन ने 29 जून को इस्लामाबाद में इस घड़ी की कीमत 5 करोड़ 70 लाख रुपए बताई, और उसके सबूत भी फराहम किए कि ये घड़ी 5 करोड़ 70 लाख की है। उसके बाद उन्होंने फिर एक नई कीमत बताई जो 15 नवंबर को इन्होंने बताई, और तब इन्होंने इस घड़ी की कीमत 43 करोड़ बताई, और उसके भी सबूत पेश किए। अब जब पहले उन्होंने कीमत बताई 5 करोड़ 70 लाख, उसके भी सबूत पेश किए कि ये जेन्युइन कीमत है इसकी, और फिर उसके बाद 43 करोड़ कीमत बताई, और फिर उसके भी सबूत पेश किए कि ये जेन्युइन कीमत है इसकी। यानी झूठ के सही कहते हैं कि कोई पैर नहीं होते। जो बंदा चंद महीने पहले एक घड़ी की कीमत 5 करोड़ 70 लाख बता रहा है, उसी घड़ी की कीमत वो चंद महीने के बाद 43 करोड़ बता रहा है। और आज अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अता तारड़ ने इसी घड़ी की कीमत 2 अरब रुपया बताई। आप चेक कर सकते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अता तारड़ ने की, उसने उस घड़ी की जेन्युइन कीमत 2 अरब रुपया बताई। अब मज़े की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो इस कंपनी ने, जिस कंपनी ने ये घड़ी बनाई, उस कंपनी ने इसकी वीडियो जारी की, और कुछ इसकी पिक्चर्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उस घड़ी की जो जेन्युइन कीमत उस कंपनी ने बताई, जिसने ये घड़ी बनाई, $2,50,000 इस घड़ी की कीमत है, जो जेन्युइन कीमत है जो इस कंपनी ने बताई है, जिस कंपनी ने ये घड़ी बनाई है। इस हिसाब से इस घड़ी की जो पाकिस्तानी रुपयों में कीमत है वो तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ रुपया बनती है, वो भी अब जब डॉलर 225-30 के राउंड बाउंड चल रहा है। जबकि तलत हुसैन ने जो सबसे पहले कीमत बताई 29 जून को,
وہ بتائی 5,70,00,000 اور وہ قیمت آلموسٹ قریب سمجھی جا سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ صحیح قیمت ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ 5,70,00,000 اس کی قیمت تھی اور نون لیگ نے ہی یہ قبول کیا کہ عمران خان نے صرف 2 کروڑ روپیہ دے کے یہ گھڑی خریدی۔ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے 2 کروڑ روپیہ دے کے یہ گھڑی خرید لی۔ اب جب عمران خان نے یہ گھڑی خریدی تو عمران خان نے اس کا 2 کروڑ دیا، لیکن اس وقت توشہ خانہ سے خریدے جانے والے جو تحائف ہیں ان کی جو قیمت آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 20%، لیکن عمران خان نے اس کو بڑھا کے 50% کیا۔ تو اس وقت عمران خان نے 50% کے حساب سے اس کا 2 کروڑ ادا کیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جون سے لے کے اب تک ڈالر میں کتنا اضافہ ہوا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس حساب سے اس گھڑی کی قیمت اب زیادہ چلی گئی، یعنی عمران خان نے پھر بھی، اگر آپ آج کے ڈالر کے حساب سے بھی حساب لگائیں تو عمران خان نے پھر بھی اس کی قیمت 35 سے 40% ادا کی اور پھر یہ گھڑی خریدی۔ حالانکہ اس وقت قیمت ادا جو کرنی ہوتی تھی توشہ خانہ میں وہ صرف 20% تھی اور وہ بنتی تھی تقریباً 1 سے 1.25 کروڑ کے علاوہ نہیں بنتی تھی، لیکن عمران خان نے 2 کروڑ اس کا ادا کیا۔ یہ میں اس قیمت کی بات کر رہا ہوں جو کمپنی نے خود بتا دیا، اس کی قیمت $2,50,000 جو جینون قیمت ہے۔ اس قیمت کو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب پاکستانی اس کی قیمت ہے، جبکہ پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت اس وقت بھی 5.5 کروڑ سے زیادہ نہیں بنتی۔ ناظرین اکرام، اب جس شخص کو لانچ کیا گیا ہے عمر فاروق ظہور، اس کے خلاف عمران خان نے دبئی میں کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو عمران خان نے اس نے وہاں سے بیٹھ کے جیو پر یہ پروگرام کیا، تو اس لحاظ سے اس قانونی نقطہ نظر سے دبئی سے بھی اس کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی عدالتیں اس وقت آرام فرما رہی ہیں اور پاکستانی عدالتوں کو ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے دھنیا گھونٹ کے پلا دیا ہے، اس لیے ہماری عدالتیں جو ہیں اس وقت سو رہی ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف جو ہے وہ دبئی میں کیس کیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیو کے خلاف لندن کی عدالت میں کیس کیا جائے گا۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ دونوں حضرات، خاص طور پہ یہ عمر فاروق ظہور اور جیو نیوز، اور خاص طور پہ شاہ زیب خانزادہ کا یہ پروگرام دبئی میں اور لندن میں بند کر دیا جائے گا جب اس کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہر جانے کے طور پہ، اور ان پہ جرمانہ ہوگا ٹھیک ٹھاک، اور جیو نیوز کے پرخچے اڑ جائیں گے پوری دنیا کے اندر، اور بہت ممکن ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی جو کم از کم اخلاقی طور پر تباہ نہیں ہوئے وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر جیو پر پابندی لگا دیں اور اپنے ملک کے اندر جیو کی نشریات کو بند کر دیں۔ اب ناظرین اکرام، جس شخص کو لانچ کیا گیا ہے وہ اتنا بڑا کرمینل انسان ہے کہ وہ جب پاکستان سے بھاگا تو اس نے یہاں اپنی بیٹیوں کی ولدیت بھی غلط لکھ دی، یعنی اپنی بیٹیوں کے جو ڈاکومنٹ جو پاسپورٹ کے حوالے سے تھے ان کے اوپر بھی ان کی جو ولدیت تھی وہ غلط لکھ دی، اور اسی کے خلاف پاکستان کے اندر اس کے خلاف کیس بنا، اور اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، چیف جسٹس افتخار صاحب، چودھری افتخار صاحب کی عدالت میں اس کا کیس لگا۔ یہ پاکستان سے بھاگ گیا اور پھر یہ ناروے چلا گیا۔ بیسیکلی یہ سیالکوٹ سے ہے، سیالکوٹ والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ ناروے چلا گیا، ناروے میں بھی اس نے فراڈ کیا، اور اس کے علاوہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام بھی ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ 90 ملین کی
$90 ملین کی، ناروے میں بھی اس کے اوپر الزام ہے فراڈ کا، اور یہ شخص اس کو ہماری حکومت نے جب NRO اپنے آپ کو دیے تو اس کو بھی NRO دیا گیا، اور یہ شخص کن لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ یہ چابی والا کھلونا ہے، چابی والا کھلونا تو ہے بھائی، لیکن اس چابی والے کھلونے کو چابی کس نے دی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور چابی دینے والے ہمارے اس ملک میں موجود ہیں جو اس وقت بہت ہی کمال کا رول ادا کر رہے ہیں، کہ جب کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے کس طرح انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے۔ 64.2% چانسز بن چکے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے لیے، اور اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان کے جو چانسز تھے ڈیفالٹ ہونے کے وہ صرف 2% تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں ہمیں اگر سلیوٹ کرنی چاہیے تو ان بڑے لوگوں کو سلیوٹ کرنی چاہیے جو لوگ اس سارے جو ہے معاملے میں کریڈیبل ہیں اور جن کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو زمین سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ آپ کو سلیوٹ ہے۔ اب پاکستان کی بربادی تک پاکستان کی عوام کی بات مت مانیے گا، پاکستانی عوام کو مرنے دیجئے۔ آپ نے باہر جہاں جہاں اپنے ڈیرے بنائے ہیں آپ وہاں دفع ہو جائیے گا، پاکستانی عوام کو مرنے دیجئے۔ پاکستانی عوام کو بالکل پاکستانی عوام کی بات نہیں سننی آپ نے۔ آپ جس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اس ضد میں لگے رہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے شروع میں ایک مثال بولی تھی ناظرین کرام کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی۔ 100 سنار کی کیونکہ سنار کو وہ چوٹ لگانی نہیں آتی، وہ ضرب لگانی نہیں آتی، وہ بار بار وہ ضرب لگانے میں فلاپ ہو جاتا ہے، لیکن جب اصل ضرب لگانے والا آتا ہے جس کو ہم لوہار کہتے ہیں تو وہ ایک ہی ضرب کے اوپر اپنا کام کر دیتا ہے۔ اور یقین مانیے اس وقت سارے سنار مل کے ضربوں پہ ضربے لگا رہے ہیں، عمران خان کے اوپر، PTI کے اوپر، اس پاکستانی عوام کے اوپر اور پاکستان کی ریاست کے اوپر، لیکن وہ بار بار فلاپ ہو رہے ہیں۔ اور اس دن سے ڈریے جس دن اصل لوہار آ کے ضرب لگائے گا تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اصل لوہار اس وقت پاکستانی عوام ہے، اور جب پاکستانی عوام ضرب لگائے گی تو پھر کسی کو چھپنے کا بھی موقع نہیں دے گی، پھر سب کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ان 6-7 مہینوں میں کیا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔